غلام ابن غلام انور نبی کے در کا علی کے گھر کا یہ اپنے حصے میں ہے سعادت حسین پر ہوں سلام لاکھوں۔ میں ملتمس عالم اسلام کی عظیم مذہبی شخصیت، علم، فلسفہ، منطق، لاجک، ہر لحاظ سے شاہ سوار خطابت، دنیا خطابت کے نیر تابہ، آفتاب درخشاں، میری مراد صاحبزادہ قبلہ عمر حیات آل حسینی قادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا خوبصورت نورانی ایمانی روحانی وجدانی لسانی بیٹر دین بیسٹ اکارڈنگ ٹو ہولی ورسز آف دا ہولی قرآن خطاب لاجواب ہوگا۔ آپ نعرہ اس انداز میں عطا فرماؤ تاکہ حسینی صاحب حسینی راگ میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استانہ عالیہ شاہ فاضل شاہ سائیں، استانہ عالیہ پیر راجن شاہ سائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ او کما قال قل رب زدنی علما وحلما ومعرفتا وتقوی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدر مجلس فخر و سادات سید و سادات یادگار اسلاف حضرت قبلہ پیر سید محمد انور شاہ صاحب قادری چشتی دامت برکاتہم، نہایت ہی محترم و مکرم پیر سید چند پیر صاحب زیدہ مجدہ و دیگر سادات اعظام مشائخ کرام، آپ اور میں یہاں درگاہ معلیٰ درگاہ عالیہ پیر سید محمد فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس آستانہ معلیٰ عرش خیال پر حضرت پیر سید راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس مبارک تقریب میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر آپ اور میں یہاں حاضر و شریک ہیں، اپنی ایمانی اسلامی دینی روحانی اصلاح کے لیے
اپنی نسبتوں کی بحالی کے لیے، قلب اور باطن کی ٹیوننگ اور سروس کے لیے، روح کی تسکین کے لیے، قلب کی طہارت کے لیے، نیتوں اور ارادوں کی تمانیت کے لیے آپ اور میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت سادات مشائخ کرام کی مبارک ارواح کی توجہات کو آپ تک مشتق مبذول فرمائے اور ان کی روحانی جگمگ اور کرنوں کی ضیاء روشنی آپ کو اور مجھے اہل علاقہ کو درگاہ عالیہ کے متعلقین و بستگان کو نصیب فرمائے، آمین۔ ایک بات میں ضروری عرض کرنا چاہوں گا، نعت خواں کو، مقرر کو، خطیب کو، نقیب کو سننے کے لیے اور بالخصوص پھر ایک عالم کو سننے کا ایک الگ ذہن ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑا وقت ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے براہ راست موضوع کو سمجھنے اور اسے سننے کی کوشش کریں۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس جملے سے ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے ہر نماز میں اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی جو تلاوت ہے یہ دو حصوں میں نہیں کی جا سکتی۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت کی اندر جو ہے مکمل پڑھنا ہے۔ اسے ترک کرنے پر عمدن ترک کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر ساون بھول کے اگر ترک کریں گے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی عالم ہے، پیر و مرشد ہے، عام آدمی ہے، سیاسی، سماجی، معاشرتی، استاد، شاگرد، جس بھی سطح کا آدمی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا قرآن خود جواب دیتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کو، اس کو آپ اختیار نہیں رکھتے کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیں، آپ اختیار نہیں رکھتے اسے ترک کرنے پر۔ اس کے علاوہ باقی قرآن مجید کے جس حصے سے بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ تو اس حکیم مطلق کا کلام ہے اور اس نے بار بار ہر عام اور خاص کو حکم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور دھیان سے تلاوت کرے، اور اس دھیان والی اس تلاوت فاتحہ میں ایک خاص نقطہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے اور اس دعا پر آپ اور میں اللہ کی طرف سے مامور ہیں سبھی کہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس سیدھے راستے پر چلا، اور اس سیدھے راستے پر چلا کر ہمیں منزل پر پہنچا۔ اب لائق توجہ بات ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ کال کے لوگوں کے لیے بھی ہے، جو حال کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو حال سے آگے احسان کے لوگ ہیں، سرمست لوگ، ان کے لیے بھی ہے، جو کال کی دنیا کے لوگ ہیں مسلمان ہیں، جو حال کی دنیا کے لوگ ہیں وہ مومن ہیں، جو مستی کی کیفیت کے لوگ ہیں انہیں آپ اور میں عاشق کہتے ہیں، عارف کہتے ہیں، اور انہیں کلندر کہتے ہیں، اور حدیث میں اسے محسن کہتے ہیں۔ یعنی اسلام جو
ارکان اسلام کی پابندی کر رہا ہے، شہادتین کی پابندی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بندہ کہنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس پر یہ فرائض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ واجب ہو جاتے ہیں، لہذا وہ مسلمان ہے۔ اب وہ جو مسلمان ہوا ہے، اب اس کے ظاہری جو اعمال ہیں، کیا وہ ظاہری اعمال دل سے ادا کر رہا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اس کے ساتھ اقرار زبانی کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے؟ اقرار زبان ہو، اقرار اعضاء ہو تو اسے اسلام کہتے ہیں، اگر اقرار دل ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور پھر اقرار دل کے ساتھ اگر اسے کچھ محسوس بھی ہونے لگے، نظر بھی آنے لگے، اسے مشاہدہ بھی ہونے لگے کہ جس کو میں نے اسلام کہا، جس کو میں نے ایمان کہا، اب وہ اسلام اور ایمان مجسم ہو کر کیفیت میں قلب کی دنیا میں دل کی آنکھ سے نظر بھی آنے لگا، تو اس کو محسن کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرمائے کہ لوگوں میرے سے سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ کال میں بھی دکھا، حال میں بھی چکھا، اور احسان میں بھی مجھے رویت اور مشاہدے کے اس مقام پر پہنچا کہ اعضاء جو ہیں وہ بھی استقامت میں ہوں، اور دل جو ہے وہ بھی اس بات میں استقامت میں آئے، اور پھر آنکھوں کا مشاہدہ وہ بھی استقامت میں آئے۔ بات بڑی لائق توجہ ہے، بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر عام اور خاص وہ یہ دعا مانگے، تو یہ دعا کا کرنا، یہ حکم اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ جب ماحول میں رہتا ہے تو ماحول میں بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی فتنے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور مقام کے بارے میں بھی فتنے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جب صحیح معرفت نہیں ملتی تو پھر بندہ اصحاب کے نام پر بھی فتنے پھیلاتا ہے، آل کے نام پر بھی فتنے پھیلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایک خاص علاج تجویز کیا ہے، وہ علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کال والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کال سے نکلوں، اسلام کی دولت سے سرشار ہو کر حالت ایمان میں آؤں، اور حالت ایمان سے نکل کر میں حالت احسان میں آؤں، کہ کیلو کال بھی رہے، اور پھر کیلو کال یہ موضوع اسلام کا ہے، ایمان کا موضوع جو ہے وہ حال ہے، اور احسان کا موضوع مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ اب یہ بات لائق توجہ ہے، فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں کہ اسلام ڈھل جائے ایمان میں، اور ایمان ڈھل جائے احسان میں، مسلمان ہو کر مومن ہو جائے، مومن ہو کر پھر صوفی ہو جائے، فرمایا یہ تینوں چیزیں بیک وقت اکٹھی کب ہوں گی؟ قرآن اس کا تصور دیتا ہے کہ بندہ مسلمان ہو کر وہ مومن ہو، اور مومن ہو کر پھر وہ محسن اور وہ صوفی ہو، تو فرمایا یہ تینوں چیزیں اسلام کی ضرورت
یہ شرک کے آستانے نہ تھے، یہ محبت کے مے خانے. یہاں سنی شیعہ کی تقسیم، یہاں لڑائی اور جھگڑے کی تقسیم، یہاں آنے والے کو نوازا جاتا، کھلایا جاتا، پلایا جاتا، پہنایا جاتا، اٹھایا جاتا، عزت دی جاتی، اور پھر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت انڈیلی جاتی. لہذا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہر ایک کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ مسلسل دعا ہے. کیوں کہ بندہ اسلام میں رہتا ہے، ایمان میں رہتا ہے، پھر بندہ عرفان پہ آتا ہے تو زندگی کی بہت ساری لڑائیاں وہ اسلام کے قانونی پہلوؤں کی پیروی کرنے کی وجہ سے کہ انسان فقط عقلی طور پر اسلام کو مانتا ہے. کیا وہ قلبی باطنی طور پر اسلام کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس کا قلب اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں؟ یہ جو اولیاء اللہ تھے یہ قانونی اسلام اور قانونی چیزوں سے نکال کر لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اگر قانون میں رہو گے تو قانون میں تم لٹ جاؤ گے. قانون میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی سمائے موتا پہ جھگڑے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، قبر والی زندگی ہے یا نہیں ہے، پیغمبر نور ہیں یا بشر، وہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں. وہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کرامات، ان کے تصرفات. فرمایا جو آدمی جس اسٹیج پہ کھڑا ہے، جس مرحلے پہ کھڑا ہے، جس درجے پہ کھڑا ہے، اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک تو ہدایت کا محتاج بن کر رب سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ یا اللہ یہ جو میں کیلو کال میں کھڑا ہوں مجھے کیلو کال سے نکال، مجھے اسلام کے ان کیلو کال سے نکال، مجھے ایمان نصیب کر، اور مجھے ایمان کی جو دولت ملی ہے مولا مجھے اس ایمان کی دولت سے مجھے رویت اور مشاہدہ نصیب فرما. فرمایا جو آدمی اس کا طلبگار تھا اور تمنا یہ رکھتا تھا، جس کی خواہش یہ تھی، وہ تو شک سے اور تذبذب سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے نکل گیا. اور جس کے ویژن میں اور سوچ میں اسلام، ایمان اور احسان کے مدارج نہ تھے، وہ کیلو کال میں زندگی گزار کے اپنا قلب محروم رکھ گئے. آئیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو بیعت ہے، یہ جو اولیاء اللہ کے راستے پر چلنا ہے، یہ اصل میں اسلام، ایمان اور احسان کو بیک وقت ان تینوں چیزوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں تمہیں میسر کیسے آئیں گی کہ اسلام کے ارکان بھی رہیں اور ایمان مجمل بھی رہے اور ایمان مفصل بھی رہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالآخرت اور ایمان بالجبر. فرمایا یہ ساری چیزیں ایمانیات کی یہ قلب کو درد دیں اور سوز دیں اور کیفیت دیں. فرمایا یہ کب ملے گا؟ ارکان اسلام جو زہری نماز ہے، فرمایا یہ جسم جو ہے، یہ جو اعضاء ہیں جو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا یہ وسوسوں سے بچیں گے کب؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں لذت اور لطف نہیں آتا، خیال ہوتا ہے کہ ہم نے پٹھے بھی کاٹنے ہیں، جانوروں کو گھاس اور پانی بھی دینا ہے یا نہیں ہے؟ نفع و نقصان کی تجارت، دکان، بیوی، بچے، اہل و عیال، خاندان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی اور میرے ساتھ لگی رہتی ہیں. نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کے اندر بھی یہ خیالات اندر خانے انسان کو ڈستے رہتے ہیں. یہ بھی خیالات انسان کو اندر خانے ڈستے رہتے ہیں کہ علی افضل ہے یا صدیق افضل ہے، آل افضل ہے یا اصحاب افضل ہیں. یہ اٹکنے کی چیزیں، لٹکنے کی چیزیں، یہ گرنے اور پھنسنے کی چیزیں. فرمایا کہ کبھی بندہ رافضیت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، کبھی خارجیت اور ناسبیت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. فرمایا کہ یہ حجابات علم ہیں اور حجابات نفس ہیں. فرمایا یہ نفسانی حجابات ہیں. فرمایا کہ کسی کو علی علی کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین کی قدر و منزلت اور فضیلت اگر بیان ہو تو اس کے کانوں میں رس نہیں گھولتی. علی بن حسین کا تذکرہ، جناب باقر جعفر الصادق کا تذکرہ، اسے جناب حضرت موسیٰ الکاظم کا تذکرہ اور اسے جناب موسیٰ علی رضا کا تذکرہ، نعرہ تکبیر، نکی حسن ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل ملاد مصطفیٰ.
اسے مہدی کا تذکرہ، اسے زہرا کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ، اس کے دل میں وہر آتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بندہ، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو فلاں کی باتیں کر رہا ہے. اس کو کبھی بس سن لو اعتدالی. یہ کیا ہے؟ بے اعتدالی کے کسی مکتب فکر، کسی سکول آف تھاٹ کے ریئیکشن اور رد عمل میں بندہ اہل بیت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور کسی رد عمل کے نتیجے میں وہ اصحاب نبی کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اسے کبھی توحید لذت نہیں دیتی، توحید بیان ہو تو وہ کہتا ہے یار یہ توحید تو فلانا بیان کرتا ہے. عشق رسول کے بامبر اور عشق رسول کی لذت کا بیان ہو تو اسے کہتا ہے یار یہ تو فلانے آدمی بیان کرتے ہیں. آؤ تمہیں چشتی اور قادری میں خانے کی خیرات دوں کہ یہ چشتی کون ہے، یہ قادری کون ہے، یہ نسبت والے لوگ کون ہیں، یہ بیعت کی حاجت اور ضرورت کب آتی ہے؟ فرمایا یہی بیعت اللہ والے کے ہاتھ پر، کامل کے ہاتھ پر. فرمایا یہی اضطراب ہوتا ہے، یہ الجھن ہوتی ہے، اندر خانے شکست اور ریخت لگی رہتی ہے، اور اندر خانے بندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ کبھی اسے توحید اچھی نہیں لگتی، کبھی اسے عشق رسالت مآب کا نغمہ اچھا نہیں لگتا، کبھی اسے تولا علی اچھا نہیں لگتا، کبھی اسے شرف صحابیت صدیق کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، کبھی اسے اولیاء اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. فرمایا اصل میں یہ نفسانی حجابات آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان نفسانی حجابات اور ان مخمصوں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر ہر نماز میں آؤ مجھ سے سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں کال سے نکال، ہمیں ایمان نصیب فرما، مولا پھر ایمان سے ہمیں مشاہدہ نصیب کر. اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر کال، پھر حال، پھر مشاہدہ. فرمایا یہ ایمان، اسلام اور احسان، فرمایا یہ تینوں چیزیں اکٹھی رہ جائیں یہ کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، کہ جن کے سینے میں توحید بھی تھی، جن کے سینے میں عشق رسالت مآب بھی تھا، اور جن کے سینے میں عشق اہل بیت اور وہ علی کی اداؤں کا کٹھا ہوا بھی تھا، اور صدیق کی اداؤں کا مارا ہوا بھی تھا. فرمایا کہ جب تذکرہ صدیق کرتا تھا تو تذکرہ صدیق کا نتیجہ مودت علی نکلتا تھا. جب وہ علی کی مودت میں سرشار ہوتا تھا تو مودت علی علی کرنے کا نتیجہ صدیق کا احترام نکلتا تھا. فرمایا یہ حسن اعتدال کہاں سے ملے گا؟ فرمایا یہ کتابوں سے، معذرت کے ساتھ مولویوں کی تقریروں سے؟ فرمایا نہیں، یہ ساری کی ساری بات، یہ حسن اعتدال، تصور اعتدال، نقطہ اعتدال، کہ بندہ توحید لے تو رسول اللہ کو نہ چھوڑے، رسول اللہ کو لے تو توحید نہ چھوڑے، علی کو لے تو صحابہ کو نہ چھوڑے، صحابہ کو لے تو جناب زہرا کے دروازے کی غلامی نہ چھوڑے، قرآن لے تو حدیث نہ چھوڑے، حدیث لے تو قرآن نہ چھوڑے. سلف صالحین اولیاء اللہ کے راستے کا یہی ایک خاص نتیجہ ہے. فرمایا یہ جو بیعت ہے نا، بیعت اللہ والے کے ہاتھ پر، فرمایا اس کا ایک خاص ایک فیض ہے. حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت ہے اللہ والے کے ہاتھ پر، لوگوں نے اسے رسم رواج سمجھ لیا ہے. یہ بیعت تو اصل میں اس منزل کو پہنچنے کے لیے ہے کہ وہ اسلام بھی ساتھ لے کر چلے، ایمان بھی ساتھ لے کر چلے، پھر احسان بھی ساتھ لے کر چل کر فرمایا اس کی طبیعت میں اب اضطراب نہ رہے. فرمایا اسے کوئی باطل عقیدہ، باطل عقیدے کا آدمی اگر وہ ولا تلبس الحق بالباطل، کیونکہ باطل جب بھی آتا ہے وہ نقاب اوڑھ کے آتا ہے، حجاب پہن کر آتا ہے. یہ کبھی بھی باطل ایسا نہیں ہوتا کہ باطل آئے اور وہ ڈائریکٹ آ کر کہے کہ میں منافق ہوں، میں خارجی ہوں یا ناسبی ہوں یا یزیدی ہوں یا رافضی ہوں. جب بھی وہ آئے گا کسی نہ کسی کی اوٹ پہن کر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ کربلا حق مقتل میں، کربلا حق مقتل میں جب ابن زیاد گیا تو ابن زیاد نے حسین پاک کی شکل پر اپنے آپ کو ڈھال کر اسے معلوم تھا کہ ڈائریکٹ گیا تو پھر کام اور ہوگا، لہٰذا یہ لباس بدلنا، شکل بدلنا، حلیہ بدلنا، صورت بدلنی اور نعرہ کوئی اور لگانا، اس کے اندر زہر اور دینا، حجاب اور نقاب اور اوپر لکھنا مودت اہل بیت،
اور اس مودت اہل بیت کے ٹائٹل کے اندر ابو طالب کے ایمان کے خلاف سازش کرنا، اوپر لکھنا دفاع شان صدیق اکبر اور اس ٹائٹل کے اندر جناب زہرا کے مقام کی تنقیص کرنا، اوپر لکھنا مودت اہل بیت اور صدیق کے خلاف سازش کرنا، فرمایا یہ وہ سازش ہے، یہ وہ سازش ہے، اس سازش کو قرآن بے نقاب کرتا ہے۔ فرمایا تم افراط اور تفریط سے بچو گے کیسے؟ فرمایا اس افراط اور تفریط سے، اس تنقید سے، فرمایا اس وسوسے سے، اس شش و پنج سے، میرے راستے میں پیر چند پیر صاحب قبلہ سے میری بات ہوتی رہی۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی صیت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ شیخ القرآن ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، صرف اور نحو سے بڑی آتی ہو، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ بظاہر شیخ الحدیث شیخ القرآن نہ ہو، لیکن وہ آل نبی خاندان زہرا کی یہی وہ خاص کرامت ہے کہ خاندان زہرا اور اس حرمت خون رسول کی یہی معجزہ ہے کہ 1400 سال سے یہ خاندان اہل بیت کے افراد جہاں بیٹھ گئے نگر آباد کر دیا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے مولا یہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور انعام جو ہوا ہے مالک ہمیں مغضوب جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے نبیوں کی شان میں تنقیص کی ہے، وہ کون ہے؟ یہودی۔ فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ یہودیوں کا اثر سختی کا مسلمانوں کے اندر آیا خوارج میں، خوارج کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کے باطل فرقوں کے اندر یہ یہود کے طریق پر آیا ہے۔ میں آپ کو ایک سیناپسس پی ایچ ڈی درجے کا کہ امت کے اندر جو افراط اور تفریط کن راستوں سے آ سکتی ہے، فرمایا ان لوگوں کے راہ پر بھی نہ چلا جن جو دالین گمراہ ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ دالین کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے حضرات انبیاء کی محبت کے اندر غلوب کہہ کر حضرت عیسیٰ کو ولد اللہ ابن اللہ کہہ دیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ جو غلوب جو عیسائیوں میں ہوا، اس کا راستہ امت کے اندر نصیریوں نے ہموار کیا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی الوہیت میں شریک کیا۔ فرمایا یہ نصارہ کا غلوب امت کے اندر نصیریوں کے طریق پر آیا، اور فرمایا یہ جو امت کے اندر سختی کا جو کبھی سمائے موتا پہ لڑتے ہیں، حیات برزخی پر لڑتے ہیں، کفن دفن پہ لڑتے ہیں، حضور کے علم غیب پہ لڑتے ہیں، حضور کے تصرفات پہ لڑتے ہیں، حضور کے حاضر ناظر اور نور و بشر کے جو جھگڑے ہیں، فرمایا اصل میں یہ سختی یہود کے راستے سے یہ خوارج کے ذریعے سے امت میں آئی ہے، اور یہ نصارہ کے ذریعے سے نصیریوں کے طریق پر آئی ہے۔ فرمایا یہ جو صوفی لوگ ہیں، پیر انور شاہ صاحب قبلہ، یہ ہے مقدمہ جو میں نے سیدات خاندان کے اوپر ریسرچ کا جو میرا تھیسز ہے، گو میری پی ایچ ڈی تو ہو چکی ہے، میں ایک نوجوان کے ذریعے سے یہ کام کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مشائخ سیدات مشائخ ہیں، ان کا خاص ایک اسلوب ہے خدمت دین کے کرنے کا۔ اللہ، رسول، علی اور صحابہ، خدا، رسول، اہل بیت اور صحابہ۔ اب اس تقسیم میں ایک خاص قسم کی تبدیلی ہو رہی ہے فکر میں، اسلاف کے فکر میں۔ اس فکر مستقیم کے اندر لغزش اور خطا کا ایک روپ دھارا جا رہا ہے۔ یہ جو صوفیات ہے اولیاء اللہ، بزرگان دین، پیر سید محمد راجن شاہ صاحب، پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب، یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ اپنے عہد کے کتب تھے، اور یہ کتب یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو اس بیٹ میں بیٹھ کر جنہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کی حفاظت کا وہ کام کیا اور امت کو صحیح ڈائریکشن دی۔ کیسے؟ کہ توحید لو تو رسالت نہ چھوڑنا، رسالت لینا تو توحید نہ چھوڑنا، آل لینا تو اصحاب نہ چھوڑنا، اصحاب لینا تو زہرا کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا ان کے لیے ترازو نہ اٹھاؤ، ان کے لیے کانٹے نہ اٹھاؤ، ان کو تولے نہ رکھو۔ فرمایا کون ہے؟ کون ہے؟ حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کا حل دیتے ہیں۔
پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا پیر جی آپ اپنے لیے حفاظتی بہت سارے دشمن حاسد ہیں معاند ہیں اور وہ کسی وقت بھی آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں، آپ کوئی بندہ تو رکھیں کہ جو آپ کی حفاظت پر مامور ہو، آپ کا گارڈ ہو۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کا حکم ہے کہ گارڈ حفاظتی دستہ بندے ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ مجھے مشورہ دینے والے ہمارا بال بھی کیوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس شخص نے پیر صاحب کو عرض کیا کہ پیر جی یہ تو حضور کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہ جو کاف ضمیر ہے تمہیں پتہ نہیں کہ ہم بھی حضور کی نبوت کی اوٹ میں ہیں۔ فرمایا یہ سادات، یہ آل نبی، یہ اولاد علی، یہ محمد کے اس تجلے کی اوٹ میں ہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ زہرا کا تذکرہ سنتے ہیں، علی علی سنتے ہیں تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے یہ علی علی کرنا، اور وہ ودھائیاں دینے کے لیے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، بھئی اس کے گھر میں بچہ بڑی دیر سے پیدا ہوا ہے، تو اگر وہ تیری میری پیڑھی پڑھے، اور معذرت کے ساتھ تیری میری پیڑھی وہ پہلی یا دوسری نسل میں ہی ہم یا تو ہندو ثابت ہوتے ہیں یا سکھ ثابت ہوتے ہیں، غیر مسلم۔ تو جن کی پیڑھی نانکی تے ڈاڈ کی پیڑھی نال 1400 سال تک نہیں، آدم تک، ووالدین وما ولد، کہ جنہ دی پیڑھی دا شجرہ کہیں جاتے کٹا ہویا ہی نہ ہوئے، انہاں سیدات نال مولویوں نو ویر کیا پہ گیا، انہاں کو تکلیف تے اذیت کیڑی گل دی ہے بھئی انہاں حضرات دا تذکرہ ہوئے، باقر جعفر دا، موسیٰ کاظم دا، تقی و نقی حسن عسکری دا، حسنین کریمین طیبین طاہرین دا، اگر انہاں دا تذکرہ ہوئے تو کوئی بندہ ہے کہ ہر کو اپنے ڈاڈے بابے دا نام لمن دا حق کے، انہاں نو حق کوئی نہیں کہ اے علی علی آکھیں، کیوں نہ آکھیں۔ لہٰذا اب بات کو، کیونکہ میرا ٹائم پیر جی نے 2:15 کا آئے، میں اس پر 1 منٹ بھی آگے نہیں جاؤں گا، پابندی کروں گا۔ فرمایا کہ یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ، وہ ہدایت کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہدایت علمی بھی ہے اور وہ ہدایت عملی بھی ہے، فرمایا وہ ہدایت حال کی بھی ہے۔ یا اللہ مجھے علمی ہدایت بھی دے، شعور کی ہدایت بھی دے، علم کی ہدایت بھی دے، فکر کی ہدایت بھی دے، اور وہ ہدایت عمل کی بھی ہو۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بتائے، میری شکل اور صورت بتائے۔ فرمایا کہ یا اللہ مجھے علم میں کال میں بھی ہدایت دے، مجھے عمل میں بھی ہدایت دے، کہ میری شکل صورت حایت ماہیت بتائے کہ یہ بندہ فراڈیا یہ فقط باتونی نہیں ہے، یہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی کچھ اٹھنا بیٹھنا برتنا معاملات معاشرت، اس کی ثقافت تہذیب، یہ فقط کال کا کھلاڑی نہیں ہے، یہ عمل کا بندہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اس کا کال بھی ٹھیک ہو، اس کا پھر عمل بھی ٹھیک ہو، پھر اس کا حال کا رویہ بھی ٹھیک ہو۔ تو فرمایا یہ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا یہ بندے کو کسی اللہ والے کی محبت میں غرق ہونا پڑتا ہے، تب جا کر بات بندے کی صحیح بنتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت یہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ فرمایا یہ جو بیعت ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ جو بیعت ہے یہ کیوں ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بات سن لو، پیر راجن شاہ صاحب کہتے ہیں، مشایخ کرام کہتے ہیں، اولیاء اعظام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیعت کا مقصد جو ہے وہ تو ہے اللہ کا وصال۔ فرمایا اگر اللہ کا وصال نہ ملے تو پھر کیا بندے کی وہ جو بیعت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ فرمایا نہ اس کا بھی فائدہ ہے کہ اگر بندہ بیعت کر لے تو بہت سارے ایمانی اعتقادی جو خطرے ہیں، جو وسیب میں علاقوں میں سوشل میڈیا پر مختلف روپ میں اور مختلف حجاب میں اور نقاب میں لوگوں نے کئی جبے پہن کر سازشیں کر رکھی ہیں، فرمایا ان مکر کی چالوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر بیعت کے ذریعے سے اگر اس کو منزل مقصود نہ بھی ملے تو اسے کم از کم وہ فتنوں سے زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی سفر کر رہا ہو صحرا کا تو بارش اور یالہ باری ہو تو یالہ باری میں بندہ اگر کسی درخت کے نیچے آ جائے گا تو زخمی ہونے سے تو بچ جائے گا۔ فرمایا یہ جو اولیاء اللہ ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے، فرمایا یہ ہے پناہ گاہ، ایمان کی پناہ گاہ ہے، یہ ایمان کا گھر ہے۔
فرمایا بندہ اگر کسی خاندانی سلسلے میں فرمایا جو کٹا ہوا نہ ہو مسلسل، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے حبیب نبوت تو تیری ذات پر بند ہے، اب تیری نبوت کی حفاظت کے لیے جو بڑی قطبیت اور بڑی غوثیت ہے وہ خاندان زہرا میں رہے گی، وہ زہرا پاک کے خون میں رہے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مشائخ نے اس بات پر اتفاق فرمایا کہ جو قطب ارشاد جو بڑا قطب ہوتا ہے وہ بی بی زہرا کی بنو فاطمہ میں سے ہوتا ہے، اور باقی جتنی بھی قطبیت ہوتی ہے وہ ماتات بنو فاطمہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، ایک جناب اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل کہلاتی ہے۔ اللہ نے اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی بھیجے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے سوائے میرے آقا کے کسی اور کو نہیں بھیجا، فقط میرے آخری آقا حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ خاص نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں تو ہزاروں نبی ہوئے بنی اسرائیل کے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں فقط میرے آقا کے کوئی اور نبی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا سلسلہ چلتے چلتے جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو جو شہزادے دیے، ایک کی صلب میں نبوت رکھی اور دوسرے کی صلب میں اللہ نے وہ ولایت رکھی۔ اس ولایت کا مرکز ابو طالب ہے، نبوت کا مرکز جو ہے وہ جناب عبداللہ ہے۔ فرمایا بس یہ بات ہے کہ مارا جل بحرین یلتقیان، فرمایا یہ نبوت اور ولایت چل رہی ہے خدارا ایمان ابو طالب کے خلاف ہونے والی جو سازش ہے ہمارے یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بیعت بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ فرمایا قرب نہ بھی دے تو بندہ عقیدے کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ شیخ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو متبع شریعت ہوتا ہے، فرمایا جسے اسلام بھی ایمان بھی اور احسان بھی۔ فرمایا کون جو اسلام کو جانتا ہو، جو ایمان کو جانتا ہو، جو احسان کو جانتا ہو، فرمایا علم شریعت رکھتا ہو، علم شریعت کے ساتھ علم طریقت رکھتا ہو، علم طریقت کے ساتھ علم معرفت رکھتا ہو۔ فرمایا پھر علم معرفت کے ساتھ وہ وجد اور کیف کی لذتوں سے بھی وہ آشنا ہو۔ فرمایا کہ پس وہ آشنا کب ہوگا؟ فرمایا جب اس کے پاس ظاہر کا علم بھی ہوگا۔ فرمایا شریعت ظاہر کا علم نہیں ہے تو فرمایا پھر کسی وقت بھی شیطان اس پر ایسا الہام کرے گا، شیطانی الہام، کہ اسے کسی نہ کسی وقت ابتلا آزمائش سے دو چار کر کے ایسا الہام کرے گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں سیف چشتیائی میں کہ ایک الہام ربانی ہوتا ہے، ایک الہام شیطانی ہوتا ہے۔ فرمایا کشف یہ شیطانی بھی ہوتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے کسی نہ کسی کے حق میں۔ فرمایا کہ رحمانی کشف کون سا ہوتا ہے اور ربانی کشف کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کشف الہامی ربانی کون سا ہے؟ فرمایا جس میں بندے کا عقیدہ محفوظ ہو۔ فرمایا عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی کہ توحید بھی محفوظ ہے، رسالت بھی محفوظ ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت بھی محفوظ ہیں۔ فرمایا یہ اعتدال کا نقطہ کیسے ملے گا؟ فرمایا یہ بیعت، یہ چشتی قادری، فرمایا کہ جو پہلے کسی کو ہاتھ دے چکا ہو، فرمایا جس نے خود کسی کو ہاتھ نہ دیا ہو، فرمایا لوگوں سے ہاتھ تو لیتا ہے، پہلے اس سے پوچھو کہ تو نے بھی کسی کو ہاتھ دیا کہ نہیں۔ لوگوں کا دل لیتا ہے، اس نے بھی کسی کو دل دیا ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ بیعت کے اندر یہ خاص بات ہے۔ فرمایا بیعت اس کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیا ہو۔ فرمایا کہ وہ کسی کو اپنے سپرد نہیں کر سکتا، کسی کی تربیت نہیں کر سکتا جس نے خود اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہ کیا ہو۔ فرمایا اس رب کائنات کی عادت یہ ہے، وہ جس کو اپنا قرب دیتا ہے تو وہ اپنے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ قرب اس کا ہوتا ہے اور اس قرب کی منزل طے کرنے کے لیے اللہ کے بندہ کامل کا دروازہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی نہیں ہے جدھر گیا جیڑے پیر کل گیا ہوں جگتے، ہاتھ پیر
میں تیرا مرید ہاں. فرمایا نہیں، پیو ایک ہوندا ہے. پیو باپ ایک ہوتا ہے. باپ کے بڑے بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ چاچا ہوتے ہیں، انکل ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ چچے ہوتے ہیں. فرمایا جس طرح شجرے میں، نسبی اور نسلی شجرے میں حلال و حرام، فرمایا نطفہ ایک باپ کا ہوتا ہے، دو کا نہیں ہوتا. فرمایا اسی طرح حصول فیض میں فرمایا ایک ہی. فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک ہے، اسی طرح حضور کی نبوت میں بھی شرک ہے. فرمایا اسی طرح روحانیات کے علاج معالجے میں بھی، طریقت اور معرفت کے راستے میں بھی ایک شرک اور ایک ارتداد ہے. فرمایا وہ روحانی ارتداد ہے، ایک علمی ارتداد ہے. فرمایا ایک عقیدے کے اندر ارتداد ہے، شرک ہے. فرمایا کہ بندے نو پیو تو علاوہ احترام تا سارے دا کرنا چاہیے. فرمایا وظیفہ باپ. فرمایا کیونکہ اس کو وراثت تو باپ کی ملتی ہے نا. فرمایا یہ جو فیض اصلی ہوتا ہے یہ باپ روحانی سے ملتا ہے. فرمایا یہ ہر ایک کی وہ پراپرٹی کے اندر دعویٰ دار. فرمایا جاتا بندہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ. فرمایا نہ کسی کی تردید کرتے ہیں نہ ہر ایک کے ہاں. فرمایا یہ ٹھگی والے لوگ ہیں. فرمایا وہ لوگ بھی ہن کوئی نہیں، بہت کم لوگ رہ گئے. فرمایا جڑے ڈاکو راہزن ہیں، لوگاں دے مشائخ دے سلسلے دے وچوں لوگاں نوں چھکن دی کوشش کریں دین. فرمایا اے بھی چنگے کوئی نہیں تے جڑے ہر جگہ تے دروازے، ہر جگہ تے جھک دین، جھولی چک. فرمایا اے ہر دیگ دا چمچہ، اے بھی چنگے کہنے. فرمایا ارادت کے اندر انسان کو یکسوئی چاہیے. فرمایا یکسوئی کب آئے گی کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح، اس کا علم بھی دے، دکھا بھی صحیح، اور اس سیدھے راستے پر ہمیں پہنچا بھی صحیح. اور وہ سیدھا راستہ ملے گا کیسے؟ فرمایا علمی راستہ بھی ان کے ذریعے سے ملے گا، عملی راستہ بھی ان کے ذریعے سے ملے گا، اور حال کی دنیا میں مشاہدے کے ذریعے بھی انہی انعام یافتہ. فرمایا پھر انعام یافتہ بندوں میں فرمایا کسی بندے کو جب تو مان لے تو پھر آنکھیں بند کر. فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھے گا تو پھر بھی بھٹک جائے گا. ہاتھ دینے سے پہلے، دل دینے سے پہلے، کسی کے دل میں آنے سے پہلے، کسی کو اپنے دل میں رکھنے سے پہلے 1000 بار ٹٹول لو یہ اچھا ہے یا نہیں، لائق ہے یا نہیں. فرمایا جب دل دے دو تو پھر دل دینے کے بعد اب مت دیکھو. فرمایا آنکھیں بند کرو گے تو منزل طے ہوگی. فرمایا یہی وجہ ہے. بات ختم کرتا ہوں. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، وہ کوئی وڈے زمیندار بھی کوئی نہ شدے عام آدمی ہیں. مار صاحب بیٹھے ڈاند بھجیں دے ہیں. فرمایا کہ جڑا کھوپے تے ڈاند کڈنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. فرمایا یہ کوئی جاگ دیونی پوندی ہے جنہاں تک کھوپے چ. فرمایا اے چاند پیر جی میں گل آخری کرے لا پیاں، مثال بیٹ چ بیٹھے ہیں. فرمایا کھوپے تے ڈاند او نکلدا ہے جنیاں اکھاں بند ہو سن تے سیڑ تے آسی. پکھی تے چیتا میں دے دام بچپن ہے. فرمایا کہ اے سیڑ تے دوڑ تے اے پورا پند کنیے کرے سی. فرمایا اندی اکھ کر بند، اکھ ایک کھلی راسی تے برے کلتی سی. اے کہیں وقت بھی اندے رکن دا خدشہ موجود ہے. فرمایا اندیاں اکھیاں بند کر، یا اندے وچ تو تلا رکھ، گاہ رکھ، یا اندے وچ بھو رکھ، یا اندے وچ کپڑا رکھ تے اس ڈان دی اکھ نوٹی سی تے منزل پہنچی، پند کرے سی. فرمایا اے پند ہے محبت دا. اس پند نو طے کرن لئی منزل سلوک دے راستے وچ بڑیاں آفات ہیں، بڑیاں منزل مشکل ہیں. فرمایا اے منزلاں طے کرن لئی فرمایا جینوں دل دے یا جیندے کول دل لے، اس لئی ٹیوننگ تے سروس تے ڈائریکشن ایک رکھ. فرمایا وقت دل دے تے وقت ہوں نال تعلق رکھ. لہذا ہر ایک دا ادب احترام کر، ہر کہیں کو پیو نہ من. لہذا ہوں شیخ نو سچا باپ روحانی منتے، مرشد کامل منتے. اگر ان دی دیتے ہوئے وظیفے چ اثر تھیوے تے وقت بھی پڑھ، اگر اثر نہ تھیوے تے وقت بھی پڑھ. اگر مل ونجے تا فضل سمجھیں، اگر نہ ملے تا عدل سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ نفس پلیت کیتا کوئی مڑ دے پلیت تا ناسے. کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر دیکھ کے ماہی گھر ملدا. الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے. جینو دنیا گلیں دیئے او ماہی فرید دے کولے.
بات ختم ہوئی. یہ سورہ فاتحہ میں زندگی کے روحانی تانوں بانوں کو درست کرنے کے لیے قرآن نے سبق دیا. فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو منزل میری ہے, میں ہوں منزل, اور میرا حبیب ہے اس منزل کا راستہ. فرمایا اس راستے پر چلانے کے لیے ہے علی. فرمایا یہ خاص تقسیم ہے. فرمایا وہ ہے منزل, اس کی محبت, اس کا وصال محبت ہے. اس محبت کے وصال کے راستہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا جب روحانی دنیا میں مراقبہ کھلتا ہے تو مراقبے میں پہلے اسے علی دکھایا جاتا ہے. اسے علی کی اولاد جناب حسن آتے ہیں, حسین آتے ہیں, علی بن حسین زین العابدین آتے ہیں, باقر جعفر صادق آتے ہیں. اسے پھر اللہ تعالیٰ صدیق کے ذریعے سے, عمر کے ذریعے سے, عثمان کے ذریعے سے بھی اس کو شرم, حیا, صدق, صفا کا راستہ دیا جاتا ہے. فرمایا سن لو یہ خاص ترتیب ہے, منزل ہے وہ, راستہ ہے یہ, اور اس راستے پر چلانے والے ہیں علی. فرمایا یہ ڈائریکشن مل جائے تو پھر سمجھ لو اس سورہ فاتحہ کو ذرا اس دھیان سے پڑھنا. یا اللہ مجھے کیلو کال سے نکال, اسلام بھی دے, ایمان بھی دے, احسان بھی دے. فرمایا یہ تینوں چیزیں ملیں گی ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی صحبت رنگ کب لائے گی؟ فرمایا جب مغضوب کو بھی چھوڑے گا, دالین کو بھی چھوڑے گا, نصیریوں کا راستہ بھی چھوڑ اور خوارج کا راستہ بھی چھوڑ. فرمایا جب تک تو خوارج کا راستہ, ان سخت عقیدے کے لوگوں کا راستہ جن پر مغضوب اللہ کے غضب کا اظہار ہوا ہے, خارجیوں کو بھی چھوڑ دے, اور دالین ان نصیریوں اور ان رافضیوں کو بھی چھوڑ دو جو غالی ہیں. فرمایا چھوڑے گا تو پھر تجھے ہدایت میں قرب ملے گا, لذت ملے گی. اللہ رب العزت اس آستانہ معلہ کا جو فیضان ہے وہ صراط مستقیم کا, عقیدے کی ڈائریکشن صحیح کہ اللہ لو تو رسول اللہ کو نہ چھوڑو, رسول اللہ کو لو تو توحید نہ چھوڑو, آل کو لو تو اصحاب کو نہ چھوڑو, اصحاب کو لو تو اولاد کو نہ چھوڑو. کیونکہ اولاد نبی کی دو جہتیں ہیں, وہ صحابی بھی ہیں اور خون رسول بھی ہیں, یہ دو ہی نسبتیں ہیں ان کی. فرمایا ان پر سلام بھیجنا, درود بھیجنا یہ آپ پر میرے اوپر واجب ہے. اللہ رب العزت الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماہ کنی خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. ماشاءاللہ دوستو, قبلہ علامہ عمر حیات آل حسینی صاحب نے خوبصورت خطاب لاجواب فرمایا. خطاب کے دوران ہی آل رسول حضور قبلہ سید اختر حسین شاہ صاحب مہمان عزیز وقار آپ تشریف لائے, دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیر صفدر شاہ صاحب آؤ اذان دیو. نماز کے بعد جی ٹھیک ہے, اذان نماز اس کے بعد